اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور آخری آیات ہے، اور اس آخری رکوع میں آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کیا۔ جیسے کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے لمبی، تو آخر میں پھر اپنی تحریر اور اپنی کتاب کا خلاصہ بیان کرتا ہے، ویسے ہی اللہ نے اس آخری رکوع آخری آیات میں پورے سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا جس آیت سے کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی ایسی صفات بتائی ہے جو اللہ کی ساری صفات کو جامع ہے۔ ویسے تو اللہ کی بے شمار صفات ہے، لیکن یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کمالات کو جامع ہے۔ یہ دو ایسی صفات ہیں۔ وہ کون سی دو صفتیں ہیں جو اللہ کے سارے کمالات کو جامع ہیں؟ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، اور اس پہ اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو ظاہر ہے آسمان و زمین کی جتنی چیزیں اللہ کی ہوں اور ان پہ بادشاہت بھی اللہ کی ہو، تو یہ کامل قدرت پہ، بہت بڑی قدرت پہ، کامل قدرت پہ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک بھی ہو اور اس پہ بادشاہت بھی ہو، اور کائنات کو بنانے والا بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی قدرت کا مالک۔ دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو جب دیکھتے ہیں، دنیا کے جو انسان بادشاہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس کی بادشاہت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا لوگ کہتے ہیں بڑا بادشاہ، اس کے پاس بڑا اقتدار ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی بادشاہت ہے، بڑی طاقت اور قوت ہے، یہ بڑی بادشاہت ہے۔ تو ظاہر ہے جس ذات کی پوری کائنات پہ بادشاہت ہو اس کی طاقت کتنی ہوگی پھر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اپنی طاقت سمجھائیے، قدرت سمجھائیے۔ میری قدرت کا اگر اندازہ لگانا ہے، میری طاقت کا، اس سے لگا لو ساری کائنات پر میری قوت، اور ساری کائنات پہ تصرف میرا چلتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں میں سے جس کو میں سزا دینا چاہوں تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس کو میں جزا دینا چاہتا ہوں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو پہلی صفت اللہ نے کیا بنی؟ اپنی کامل قدرت بتائی، کامل قدرت۔ میری ایسی طاقت، ایسی قدرت ایسی کسی کے پاس نہیں، اور میری طاقت اور قدرت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری چیز اللہ نے جو صفت بتائی ہے اپنا کلی علم، کہ میرے علم کو دیکھو، میرا علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ کون ہے ایسا جو دلوں کا راز بھی جانتا ہو، دلوں کے بھید بھی جانتا ہو، دلوں کے خیالات بھی جانتا ہو؟ وہ حاجز کی صورت میں ہو، خاطر کی صورت میں ہو، ہم کی صورت میں ہو، حدیث نفس کی صورت میں ہو، جس کی تفسیر کر ہو چکی۔ خیالات ہو، نیت ہو، ارادے ہوں، دل میں چھپائے ہوئے جذبے ہوں، کفر اور شرک ہوں، برے خیالات ہوں،
وسوسے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں چھپے ہوئے بعض خیالات کا محاسبہ بھی کرے گا اور اس پہ سزا بھی دے گا اللہ تبارک، اور جزا بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایسا علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو جان لے؟ وہ ایسا عالم کون ہو سکتا ہے، ایسا علم والا، ایسا کل علم والا، علیم کل، جو کسی کے دل کے بیر بھی جانتا ہو، نیت بھی جانتا ہو، ارادہ بھی جانتا ہو؟ تو بغیر ایک آدمی بغیر بڑا مخلص بنتا ہو، کوئی کام کر رہا ہوں تو بڑا مخلص ہے، بڑا مخلص، وہ اللہ جانتا ہے کہ آیا حقیقت میں بھی یہ مخلص ہے یا یہ اخلاص کی شکل میں دکھلاوا کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا مخلص کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے بڑا مخلص کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے بڑا عابد کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو اس آیت میں آخری رکوع کی پہلی آیت میں جو اللہ نے دو صفتیں بتائی، ان دو صفتوں سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے، اس قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس کا علم بھی لامتناہی ہے، وہ عالم کل ہے، تو لہذا میری کوئی حرکت، کوئی نقل، کوئی کام، کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ایک دوسرا، وہ مجھے جب چاہے، جس وقت چاہے مجھے سزا دے سکتا، مجھے پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو پھر مجھے کوئی روک نہیں سکے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ دو باتیں اللہ ہمارے ذہن میں اٹھا کر کہ ایک تو ہمارا کوئی عمل، کوئی حرکت، نقل و حرکت اللہ سے مخفی نہیں، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ جب بھی چاہے میں پکڑ سکتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت اتنی بڑی، اللہ کا علم اتنا بڑا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو ناراض کرنے سے بچیں، اور سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا ہے۔ باقی کن خیالات پہ پکڑ ہے، کن خیالات پہ پکڑ نہیں ہے، اس کی تفسیر کل ہو چکی ہے، کل اس کی تفسیر ہو چکی، بڑی لمبی بات ہے، پھر دہرائیں گے، جو ہے نا درس بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کے پاس بیٹھنے کی اور ان کی باتیں سننے کی، اور اس طرح قرآن سمجھنے کی، قرآن کی باتیں سمجھنے کی اور مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دے کر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو تم اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا چھپاؤ اس کو، یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا اس کی وجہ سے، تم سے اس کا حساب لے گا، تم سے اس کا حساب لے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، کافر و مشرک کے علاوہ، کیونکہ کفر اور شرک ہے نا، وہ دنیا میں توبے کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے، گناہگاروں کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا، اور وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو آخری جو آیتیں ہیں نا، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ ویسے میں نے جیسے کل بتایا سورہ بقرہ کی، خود سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سورہ بقرہ کو سنام القرآن کہا گیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ سب سے لمبی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی، ایمان کی حقیقت اور دینی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ رضاعت کے مسائل، احکام، دودھ پلانے کے، پینے پلانے کے احکام، طلاق کے، نکاح کے، اور اسی طرح جو ہے
عدت کے قصاص کے، ٹھیک ہے، یہ اور نماز کے، حج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام تفصیل سے بتائے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ سنام میں سے کہا جاتا ہے، سنام کہتے ہیں کوہان کو، جیسے سنام الابل اونٹ کی کوہان، تو اونٹ کی کوہان کو چونکہ اونٹ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے، سب سے اونچا ہوتا ہے، وہ حصہ کیا ہوتا ہے، اونٹ کے جسم میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ بقرہ، اس کا بھی جو کیا ہے بڑا اونچا مقام ہے قرآن میں، بڑا اونچا مقام ہے قرآن میں، کہ اتنی لمبی صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزیں تفصیل سے بتائی، ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں ٹک سکتے، جادو نہیں ٹک سکتا اس گھر میں۔ اور سورہ بقرہ، سورہ عمران کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن خیموں کی شکل میں آئیں گی، خیموں کی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والوں کے اوپر یہ سایہ فگن ہوگی، سایہ کرے گی پڑھنے والوں کے اوپر۔ اتنی فضیلت والی یہ صورتیں اس طرح قبر میں بھی حسین و جمیل شکل میں آئیں گی، اور جو ان کو پڑھنے والا ہوگا ان کو تسلی رہے گی کہ گھبرانا نہیں، منکر نکیر کے سوالات سے گھبرانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے، لیکن خاص کر جو 2 آیتیں آ رہی ہیں ان کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل تک زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔